بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے اقوال ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جو تمہیں خوشی کے موقع پہ یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ پائے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ 100 دوستوں سے ایک وہ دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مولا علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں خدا کی وہ نعمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھی۔ روز قیامت ہر کوئی میرے اور میرے اہل بیت کے وسیلے سے مقام سعادت تک پہنچے گا۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں سدھالے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ نعمتوں کے زوال سے ڈرتے رہو کہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز واپس نہیں آیا کرتی۔ خیر کا انجام دینے والا اصل خیر سے بہتر ہوتا ہے، اور شر کا انجام دینے والا اصل شر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے، پھر بھی گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔
کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہگاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں کہ وہ 70 اونٹوں پر لادے نہ جا سکے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادار بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں کی حد تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھ لیا جائے گا۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔